الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہرۂ آفاق تفسیر نور العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ظلم، ظالم، زمان و مکان کسی قسم کی قید نہیں. ہر قسم کا مجرم ہر زمانے میں خواہ کسی قسم کا جرم کرے تمہارے آستانہ پر آ جائے
اور جاؤ کا میں یہ قید نہیں کہ مدینہ میں ہی آئے، بلکہ ان کی طرف توجہ کرنا بھی ان کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف توجہ کرنا یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ آگے مزید فرماتے ہیں کہ اگر مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو جائے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے، کہہ دو ذرا آمین۔ تو زہ نصیب، یہ تو نصیب کی بات ہے نا، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ وہ شفا خانہ ہے، وہ شفا خانہ ہے جس میں ہر بیماری کی دوا ہے۔ ذرا مل کر کہو سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ شفا خانہ ہے جس میں ہر بیماری کی دوا ہے، کسی کو محروم واپس نہیں کیا جاتا۔ ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دے، کرتے ہیں مالا مال وہ ایک بار جا کے دے، کرتے ہیں مالا مال وہ ایک بار جا کے دے۔ تیرے غریب خانے میں آئیں گے وہ ضرور، تیرے غریب خانے میں آئیں گے وہ ضرور، تو بھی انہی کے ذکر کی محفل سجا کے دے، تو بھی انہی کے ذکر کی محفل سجا کے دے۔ تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ وہ شفا خانہ ہے جس میں ہر بیماری کی دوا ہے، کسی کو محروم واپس نہیں کیا جاتا۔ کوئی آنے والا ہو خیال رہے، آگے کہتے ہیں خیال رہے کہ ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور ہے، اور ہمارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا کچھ اور ہے۔ پھر آگے سمجھاتے ہیں مثال دے کر، کہتے ہیں کہ سورج کا ہمارے پاس آنا یہ ہے کہ وہ ہم پر چمک جائے، وہ ہم پر چمک جائے، اور ہمارا سورج کے پاس آنا یہ ہے کہ ہم آڑ بنا کر اس کی دھوپ میں آ جائیں، ہم آڑ ہٹا کر کیا کریں، اس کی دھوپ میں آ جائیں۔ اور آگے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ تواب ہے اور رحیم بھی ہے، کہ بہت توبہ قبول کرنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے، کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو حضور اس کے لیے دعا فرمائیں، ورنہ وہ قہار بھی ہے اور جبار بھی ہے۔ اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر آ جائے وہ رب کو پا لے گا، وہ رب کو پا لے گا، مگر صفت رحمت میں گویا کہ آگے فرماتے ہیں گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب کا پتہ ہے، اسی پتے پر اللہ ملتا ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عاشق رسول کہ آپ مدینہ پاک میں آپ نے اپنی زندگی گزاری، کروڑوں مالکیوں کے پیشوا حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ زبردست عاشق رسول،
اور پتہ ہے جب مدینہ پاک میں چلتے تھے تو مدینہ پاک کی گلیوں میں ننگے پیر چلا کرتے تھے. اور حضرت سیدنا مثنی بن سعید رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ جس میں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہ کی. مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، دربا میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہوں، دردا میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہوں. اور سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ پاک میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر خراسان یا مصر کے گھوڑے بندے دیکھے ہیں. بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے گھوڑے تھے جو آپ کو بطور ہدیہ پیش کیے گئے، گفٹ پیش کیے گئے. کہتے اس قدر اعلیٰ گھوڑے میں نے کبھی نہیں دیکھے. چنانچہ میں نے عرض کی کہ حضور یہ گھوڑے کتنے ہی اعلیٰ ہیں، کتنے ہی عمدہ ہیں. فرمایا یہ سب آپ کو میں تحفے میں دیتا ہوں. میں نے عرض کی ایک گھوڑا اپنے لیے بھی رکھ لیجئے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ اس مبارک زمین کو اپنے گھوڑوں کے قدمے تلے روندوں جس میں اس کے پیارے حبیب موجود ہیں. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ انور ہے. یہ ہے عشق، یہ ہے محبت، یہ ہے ایمان. ہاں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہاں رہے مدینہ ہے، غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے. اور حضرت سیدنا مصعب بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ عشق رسول کا یہ عالم تھا کہ جب ان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو آپ کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ بدل جاتا اور وہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے خوب جھک جاتے. تو ایک دن آپ علیہ رحمہ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تم وہ دیکھتے جو میں دیکھتا ہوں تو اس بارے میں مجھ سے سوال نہ کرتے. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 17 سال کی عمر میں درس حدیث دینا شروع کیا. جب احادیث مبارکہ سنانی ہوتی تو کیا کرتے، غسل کرتے، مسند بچھائی جاتی، عمدہ لباس زیب تن فرما کر، خوشبو لگا کر، نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لا کر اس پر باادب بیٹھتے اور پھر درس حدیث کے دوران کبھی پہلو نہیں بدلتے تھے جب تک اس مجلس میں حدیثیں پڑھی جاتی تو وہاں سے انگیٹھی میں عود اور لبان جو ہے وہ سلگتا رہتا، خوشبوئیں جو ہے مسلسل آتی رہتی. اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث دے رہے تھے کہ بچھو نے 16 مرتبہ ڈنک مارے. درد کی شدت سے چہرہ مبارک زرد پڑ گیا مگر درس حدیث پھر بھی جاری رکھی. جب درس ختم ہوا لوگ چلے گئے تو میں نے عرض کی امام مالک آج میں نے آپ میں ایک عجیب بات دیکھی ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہاں مگر میں نے حدیث رسول کی تعظیم کی خاطر جو ہے
یہ صبر کیا ہے۔ تو امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ جو مدینہ پاک میں رہے، مدینہ کا ادب سکھایا کہ مدینہ پاک کوئی عام زمین نہیں ہے، مدینہ پاک بھی حرم ہے، جس طرح مکہ حرم ہے اس طرح مدینہ بھی حرم ہے۔ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے یہ کہہ دیا، امام مالک رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے، کسی نے یہ کہہ دیا کہ مدینہ کی مٹی خراب ہے، یہ سن کر آپ نے فتویٰ دے دیا کہ اس گستاخ کو 30 کوڑے لگائے جائیں اور قید میں ڈال دیا جائے کہ اس نے مدینہ کی مٹی کو خراب کہا، کہ مدینہ کی مٹی میں تو شفا ہے۔ اور امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے تعظیم خاک مدینہ کی خاطر، دیکھو ادب اور عشق رسول اور محبت رسول دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ پاک میں کبھی بھی قضائے حاجت نہیں کی، اس کے لیے ہمیشہ حرم مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے مسجد نبوی شریف میں گفتگو کے دوران خلیفہ ابو جعفر نے آواز بلند کی، تو آپ نے اس سے فرمایا اے خلیفہ اس مسجد میں آواز بلند مت کر، کہ اللہ تعالیٰ نے بارگاہ رسالت میں آوازیں پست کرنے والوں کی تعریف بیان فرمائی ہے قرآن پاک، جبکہ آوازیں بلند کرنے والوں کی مذمت بیان فرمائی ہے، کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت آج بھی اس طرح ہے جس طرح حیات ظاہری میں تھی۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کی گفتگو سے ابو جعفر خاموش ہو گئے۔ تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے۔ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ بھی سن لیجئے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے خلیفہ ابو جعفر نے پوچھا، جو اس وقت کا خلیفہ تھا، امام مالک آپ بہت بڑے امام ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ روزہ مبارک پر حاضری کے موقع پر میں اپنا منہ مبارک جالیوں کے سامنے کروں یا قبلہ کی طرف منہ کروں؟ تو دعا کس طرف مانگوں؟ مبارک جالیوں کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں یا کعبہ کی طرف کر کے دعا مانگوں؟ اب سنو فتویٰ امام مالک کا، کروڑوں مالکیوں کے پیشوا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام سے تو کیسے تم کیوں کر منہ پھیرتے ہو؟ حضور علیہ السلام تو بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں تمہارے اور تمہارے والد گرامی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی وسیلہ ہے۔ مل کر گو سبحان اللہ۔ کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ بھئی مبارک جالیوں کے سامنے آپ منہ کریں نا تو پیٹھ کعبہ کو ہوتی ہے، حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک جالیوں کے سامنے منہ کریں تو پیٹھ کس کو ہوتی ہے؟ بولو نصارے کس کو ہوتی ہے؟ کعبہ کو ہوتی ہے، قبلہ کو ہوتی ہے۔ اور اگر قبلہ کو پیٹھ کریں، قبلہ کو منہ کریں تو پیٹھ کس کو ہوتی ہے؟ مبارک جالیوں کو ہوتی ہے۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے ابو جعفر، تو نے اپنا منہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی مبارک جالیوں کے سامنے کرنا ہے۔ گویا کہ امام مالک کہنا یہ چاہتے تھے کہ حضور کعبے کا بھی کعبہ ہے، اس لیے تو نے اپنا چہرہ مبارک جالیوں کے سامنے کرنا، کہ حضور کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ
تو حضور کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی منہ کر کے شفاعت کی بھیک مانگو، اللہ اپنے حبیب کی شفاعت ضرور قبول فرمائے گا۔ پھر آپ نے یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، مجرم بلائے آئے ہیں، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی، پھر رد ہو، پھر رد ہو جائے یہ کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ ارے کریموں کی تو شان یہ ہے کہ جب مجرم ان کے پاس آتے ہیں تو وہ ان کی شفاعت کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں۔ اور یہاں پر آخر میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو واقعہ ہے جب آپ مدینہ پاک حاضر ہوئے، اس حوالے سے عرض کروں گا کہ جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے بیداری کی حالت میں جاگتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ ایک تو ہے نا سوتے میں، نہیں، جاگتے ہوئے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی، اور جب زیارت ہوئی تو پھر تڑپ گئے اعلیٰ حضرت، تو پھر کیا کہا کہ وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اور جب یہ پوری غزل، یہ پوری نعت لکھ کر فارغ ہوئے، ادھر نعت لکھ کر فارغ ہوئے، ادھر حضور نے اپنا جلوہ بھی دکھا دیا، ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی ہو گئی، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے جاگتی آنکھوں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کی باادب حاضری نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔